والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنات کے موضوع پہ کلام چل رہا تھا اور سورۃ الجن کی ہم آیات پیش کر رہے تھے، اور واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ اور طائف کے درمیانی مقام نخلہ کے مقام پر فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اس میں قرات فرما رہے تھے، تو 9 جنات کا ایک گروہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب سرکار کی زبان حق ترجمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان حق ترجمان سے انہوں نے قرآن پاک جیسا فصیح و بلیغ کلام سنا تو وہ ٹھٹر کر رہ گئے اور وہاں اتر آئے، انہوں نے کلام سنا اور یہی ان کا کلام کا سننا ذریعہ ہدایت بن گیا، اور پھر انہوں نے ایک پاکیزہ کلام کیا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آخر میں جو بات کہی وہ یہ تھی کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی جنوں کے جو مرد ہیں ان سے پناہ طلب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان جنات کا تکبر اور بڑھ گیا اور اس سرکشی کی طرف مائل ہوئے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ جو کفار قریش تھے، اہل مکہ جو کافر تھے، یہ جب وادیوں سے گزرتے تھے سفر کرتے ہوئے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان وادیوں پہ ہر وادی پہ کوئی نہ کوئی جن مقرر ہے اور وہ اس کی وادی ہے، اور اگر وہاں سے بغیر اس کی پناہ لیے نکلیں گے تو وہ ہمیں تنگ کرے گا، مار بھی دے گا، اٹھا کے پہاڑوں میں پھینک دے گا۔ اس قسم کے ان کے عقائد تھے، تو لہٰذا وہ جب اس وادی کے قریب پہنچتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ اے وادی کے فلاں جن، نام رکھے ہوئے تھے، تو ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ تم ہمیں تنگ نہیں کرو۔ اور پھر وہ جب گزرتے تھے تنگ نہیں ہوتے تھے تو کہتے تھے دیکھا کہ ہم نے پناہ لے لی تھی اس لیے اس نے تنگ نہیں کیا۔ حالانکہ کسی کا تنگ کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور رضا پر موقوف ہے، چاہے تو پوری دنیا آپ کے خلاف جمع ہو جائے، ایک تنکا بھی آپ کا، تنکے کا بال بھی کا نہیں کر سکتی ہے، بال بھی آپ کا نہیں اکھیڑ سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹی سی چونٹی کو مقرر کر دے، زہریلا جانور مقرر کر دے جو آپ کو کاٹ کے جان سے مار دے۔ تو اس لیے عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ جنات نے کہا، جو مومن جنات تھے، کہ چونکہ یہ کفار قریش اس طرح وادیوں میں جا کر پناہیں طلب کرتے تھے تو اس سے جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، یعنی جس طرح کفار قریش گمان کرتے ہیں اس طرح جنات نے کہا کہ ہم میں سے بھی جن، ہمارا بھی، تو ہم میں سے جنات ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی رسول کو نہیں بھیجے گا، لیکن یہ غلط ثابت ہو گیا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل جو کاہن تھے، جو مطلب نجومی وغیرہ تھے، مستقبل کے معاملات بتانے والے تھے، دعویٰ کرتے تھے، تو انہوں نے جنات کو قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے جنات کو بھیجتے تھے کہ جا کر ذرا آسمانوں کے پاس جاؤ اور خبر لے کر آؤ کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو وہ جنات جاتے تھے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو صحائف دیے جاتے تھے جس میں آگے کے معاملات درج ہوتے تھے، کہاں بارش ہوگی، کہاں کیا معاملہ ہوگا، کیا واقعہ ہوگا، یہ پہلے سے لکھا ہوتا تھا۔ تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو جنات آسمان دنیا کے پاس جا کے کان لگا کر سنتے تھے اور وہ باتیں سن کر ان کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن شرارتی تو تھے، بعینی نہیں بتاتے تھے، خوب اپنے پاس سے مرچ مسالہ لگا کر ذکر کر دیا کرتے تھے، اور یہ کاہن پھر لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرتے، تو 10 باتیں رد ہوتی ہیں تو 2 تکے لگی جاتے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ جو فرشتوں نے واقعی صحیح بات جو ذکر کی ہوتی وہ جب بیان کی جاتی، مثلا فلاں علاقے کے اندر یہ طوفان آئے گا، اور آ جاتا تھا کچھ دن میں، تو لوگ اس یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کاہن نجومی جو ہیں یہ غیب کا حال جانتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ مستقبل کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ جن کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔
یعنی پہلے تو ایسا ہی تھا کہ ہم جاتے تھے سب کچھ سن کے آ جاتے تھے، لیکن پھر معاملہ بدلا کہ اب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمارے پیچھے جو ہے وہ آگ کی چنگاریاں ماری جاتی ہیں، جسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات یہ شعلہ سا آسمان سے نیچے کو آتا ہوا نظر آتا ہے۔ سائنس الگ توجیحات بیان کرتی ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ شہاب ثاقب تھے، یعنی انگارے جو ان شیاطین کو مارے جاتے ہیں، جو جرأت کرتا ہے اوپر جانے کی مارے جاتے ہیں۔ تو یہ شیاطین بڑے حیران ہوئے کہ پہلے تو ہم آسانی سے جاتے تھے اور اب یہ انگارے لگ رہے ہیں، تو ایسا کیا واقعہ ہوا ہے؟ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں حکمت الہیہ یہ تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستقبل کی خبریں بعطائے الہی دینی تھی، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں میں اور کاہنوں کی خبروں میں، مطلب کاہن بھی خبر دیتے رہتے اگر تسلسل کے ساتھ، اور سرکار بھی وحی کے ذریعے بات بتاتے، تو لوگ تذبذب میں پڑ جاتے کہ کس کی بات مانیں، کس کی نہیں مانیں، کس کی صحیح ہے، کس کی نہیں ہے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ گمان کرتے کہ آپ بھی ان کاہنوں کی طرح جنات کو بھیج کر معلومات حاصل شاید کروا رہے ہیں۔ تو ضروری تھا کہ پھر اس سلسلے کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا اور اس کا انکشاف بھی سب پہ ہو جاتا۔ یہی ہوا کہ جنات کو جب مارے پڑیں تو انہوں نے جا کے کاہنوں سے کہا اب ہم نہیں جا سکتے آسمان، ہم پہ آسمان کے دروازے بند ہو گئے، ہم جاتے ہیں تو بھی ہمیں آگ کے شعلے پڑتے ہیں۔ تو کاہنوں کے اندر بھی یہ بات معروف ہو گئی، پھر عوام میں یہ بات معروف ہو گئی کہ اب جنات آسمان کی طرف نہیں جا سکتے۔ سلسلہ موقوف ہوا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں، مستقبل کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو پھر لازم سی بات ہے کہ یہ جنات تو لا نہیں سکتے، کیونکہ جنات تو آسمان پہ جا ہی نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سرکار فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ رہا ہے اور نبی کریم اس پیغام کو مخلوق تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک زبردست دلیل قائم فرمائی، جس کو کفار کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن بدبختی غالب رہی اور وہ نہ سمجھ سکے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تھا، یعنی ہم پہلے چھوتے رہے تھے، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا، لیکن اب ہم نے اسے پایا کہ سخت پہرے میں ہے، حرسن شدیدن، سخت پہرے میں ہے، وہ شہبن، اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر، کچھ جگہوں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، پھر اب جو کوئی سنے، یعنی جو کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو اپنی طاق میں آگ کی ایک لپٹ پاتا ہے، یعنی آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں میں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے، یعنی اس کا اصل راز ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیوں ہو رہا ہے، کہ دنیا میں کسی نے کوئی شرارت کی، یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ فرمایا۔ تو لہٰذا پھر بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ معاملات ہوئے ہیں۔ پھر ان جنات نے کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ جس طرح مسلمانوں میں نیک ہیں، بد ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، اسی طرح جنات میں بھی انہوں نے کہا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، یعنی فاسق و فاجر ہیں، یا ہم جیسے مومن ہیں تو دوسرے کافر ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، یعنی کئی فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طرح مسلمانوں میں مختلف مکاتب فکر ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے عقیدے الگ الگ ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں گروپ بندیاں ہیں، اس طرح ان کے ہاں بھی گروپس ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہر مکتب فکر جو ہے اپنی کچھ دلائل رکھتا ہے، قرآن سے استدلال کرتا ہے، حدیث سے استدلال کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں کسی کی مسٹیک ہو، کہیں کسی کی ہو، لیکن بہرحال ہر شخص جب خود قرآن و حدیث سے استدلال کر رہا ہوتا ہے، یعنی دلیل طلب کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے موقف پر اپنے آپ کو حق اور سچ سمجھتا ہے۔ جب کسی اور کی رائے اس کو اپنی رائے سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ میں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلوں، کیونکہ میرے پاس اپنی دلیل موجود ہے۔ اس سے پھر یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے۔
یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیبل ٹاک کی جائے، ڈیبیٹس ہوں اور بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے دلائل بیان کیے جائیں، حق اور سچ کو قبول کرنے کا مادہ ہو، ظرف ہو، اور پھر حق اور سچ کو قبول کر لیا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کی توجہ کسی جانب نہیں تھی، دوسرا دلا دے اور وہ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو یہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب تک یوں صورتحال ہو کہ میں نہ مانوں کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہو اور ہر ایک قرآن و حدیث سے اپنے نکالے ہوئے مسائل یا جو اس نے عقیدہ خود اخذ کیا ہے اسے ہی بس حق اور سچ سمجھتا رہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کی دلیل کو سمجھنے کی زحمت بھی گوارہ نہ کرے اور بس اپنے علاوہ ہر ایک کو گمراہ تصور کرتا رہے، تو پھر بتائیے کیسے مل کر بیٹھیں گے؟ تو اس وجہ سے مختلف یہ مکاتب فکر بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اختلافات بھی نظر آتے ہیں، اور اختلاف رائے کثیر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہم کو یقین ہو گیا، اب اللہ نے ایسا ہمارے دل میں ایمان ڈال دیا، ہم کو یقین ہو گیا ہے کہ ہرگز زمین میں ہم ہرگز زمین میں اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے، اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا، اگر آپ مطلب اسپیس دکھایا جا رہا ہو تو دنیا گول سے ایک سیارہ علیحدہ ہے، مریخ ہے، پھر سورج ہے، چاند ہے، نیپچون ہے، پلوٹو وغیرہ ہے، یہ کائنات میں موجود ہیں۔ تو یہ جنات جو ہیں یا انسان، دیکھیں انسان تو نکلا ہے، باہر گیا ہے، آسمان تک پہنچا ہے، اس نے خلائی شٹل وغیرہ بنائے ہیں۔ جنات تو اڑ سکتے ہیں اور یہ آسمان تک جاتے تھے پہلے، تو اب ان پہ دروازے بند ہوئے ہیں آسمان کے۔ تو یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بھاگ کے یہاں سے مریخ چلے جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں؟ نہیں نکل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت سی قدرتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایسا ان کو زمین کے مدار کے اندر مقید کر دیا ہے کہ اس مدار کو کراس کر کے کوئی جن باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ حالانکہ یہ اڑتے ہیں، یہ تیزی سے سفر کر سکتے ہیں، جیسے قرآن سے ثابت ہے کہ یہ آسمان تک پہنچتے تھے، وہاں کان لگا کر سنا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ آسمان تک جانا ان کا منع کر دیا گیا، اور زمین سے کسی طرف بھی آپ سفر کریں آسمان تک ہی پہنچیں گے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین مطلب اس کائنات میں اس طرح گولائی کے اندر ہے، آپ جس طرف دیکھیں آپ کو آسمان نظر آئے گا۔ اوپر دیکھیں آسمان ہے، اگر آپ جو اس طرف رہتے ہیں زمین کے، وہ بھی جب یوں دیکھتے ہیں ان کو اوپر ہی نظر آتا ہے، ان کا آسمان، ادھر آسمان، نیچے آسمان۔ نیچے والے جو ہیں وہ اگر ہم اوپر سے دیکھیں، دنیا کو سامنے دیکھ رہے ہوں، تو کچھ لوگ یوں کھڑے ہوں گے اگر بالفرض، تو کچھ یوں کھڑے ہوں گے نیچے کو، سر ان کا نیچے ہوگا، پاؤں اوپر۔ لیکن جب ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے تو یہ یوں ہی نظر آئے گا جیسے یہ بھی سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے، اور کہیں سے بھی کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے کہ کوئی کتنی ہی طاقت رکھے، اس سے باہر نکل کے بھاگ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اور ہمیں یقین ہو گیا کہ ہرگز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس زمین پر اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر اس کے قبضے قدرت سے باہر ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل ہم مقید ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے جب سے یہ ہدایت سنی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن عظیم، آمَنَّا بِهِ، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوتا ہے اور نہ زیادتی کا۔ کمی کا مطلب کہ اس کی نیکیوں میں سے کمی نہیں ہوتی، اس کے نیک اعمال ضائع نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر عبادت کو قبول فرما کے اس کا بدلہ مرتب کرتا ہے، اور نہ اسے زیادتی کا خوف ہوتا ہے کہ جو ایمان کے تقاضے پورا کرے تو پھر اس کی نیکیاں اور اس کی بدیاں زیادہ نہیں ہوتیں، اس کا معاذ اللہ کوئی اس پہ کفر مسلط نہیں ہوتا، وہ غلط حرکتیں نہیں کرتا، نہ وہ بدعت کی طرف بڑھتا ہے، جو واقعی قرآن و حدیث پہ صحیح طریقے سے عمل کی سعادت حاصل کر رہا ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایمان اللہ تعالیٰ پر لے آتا ہے تو نہ اسے کمی کا خوف ہوتا ہے نہ زیادتی کا، یعنی کوئی اس کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوتا، من جانب اللہ مراد ہے، اور نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی وغیرہ کی جاتی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ پھر اسی مضمون کا اعادہ دوسرے الفاظ میں انہوں نے کر دیا کہ ہم میں بھی گروہ ہے، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ تو یہ اکثر جو دیکھیں آپ، یہ عورتوں پہ جن آ جاتے ہیں، بچوں پہ جنات آ جاتے ہیں، کسی آدمی کو جن تنگ کر رہے ہیں،
یہ مسلمان جنوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ مسلمان آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو تمام جناتی مکلف ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی احکام کے پابند ہیں، لیکن اس پابندی کو اختیار کون کرتا ہے؟ مسلمان جنات۔ تو کفار جنات جو ہیں وہ تو سرکش ہوتے ہیں، غیر مسلم جنات ہوتے ہیں، یہ پھر تنگ کرتے ہیں یا ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور یہ حرکتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں۔ مسلمان جن ایسا نہیں کرے گا۔ ہاں مسلمان جن کبھی تنگ کرتے ہیں تو اس کی کوئی معقول وجہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کسی شخص نے ان کو تنگ کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا پہلے پروگرام میں کہ بعض اوقات یہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اس مقام پہ کسی نے بے خیالی میں جا کے پیشاب کر دیا، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم عین اس کے سجدے کی جگہ پہ جا کے پیشاب کر دیں تو اس سے اس کو اذیت اور تکلیف ہوگی، پھر ان کی ایک دم جو جلال ہے وہ عروج پہ آ جاتا ہے اور وہ تنگ کرتے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ دار درخت کے سائے میں پیشاب وغیرہ کرنے سے منع فرمایا، راستے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ راستے میں نہ کریں، کیونکہ اکثر ان کے کناروں پر درخت کے سائے میں جنات عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے اسمیل وغیرہ سے اور جنات کو بھی، اس لیے سرکار نے منع فرمایا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرمایا اس کو بہت غور سے سننا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا جس طرح ظاہر کو دیکھ رہے ہیں ایسے باعطا الہی وہ باطنی امور پر بھی توجہ رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم صرف ایک مشورہ سمجھ کے بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ جو گندے جادوگر ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر عامل ایسا نہیں کرتا، گندے جو جادوگر قسم کے ہوتے ہیں یہ گندی حرکتیں کر کے کفار جنات کو اپنے ساتھ مانوس کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ بری طاقتیں ہمیں حاصل ہو گئیں، ہم نے روحوں کو قبضے میں کر لیا، تو روحیں وغیرہ کوئی ہمارے ہاں تصور نہیں ہے، بدروح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور حالت ایمان پر دنیا سے رخصت نہیں ہوا ہے تو یاد رکھیں اس کی روح مقید ہوتی ہے، جتنی معذب روحیں ہیں یعنی جن پر عذاب ہو رہا ہے وہ روحیں اپنی جگہ سے ہٹ ہی نہیں سکتی ہیں، کہیں نہیں گھوم پھر سکتی ہیں، اس لیے بدروح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں یہ جنات ہوتے ہیں، یہ قابو میں کر لیتے ہیں جادوگر وغیرہ اور ان کو پیچھے لگاتے ہیں تو وہ پھر آ کے تنگ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔